حسن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کے جواب میں مزید ایک دفعہ واضح کر دیا ہے، اور وہ آئین کا آرٹیکل 189 کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر بائنڈنگ ہے، یہ آئین پاکستان کے اندر بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور وہ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے 51 کے جو ABCDF جو بھی ہیں ڈفرینٹ شکیں ہیں جن کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت جو ہے وہ 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق وہ تو دوبارہ آج آپ کو لگتا ہے بحال ہو گئی ہے۔ آج یہ جو ایک وضاحت آئی ہے اس کا اثر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ وہ 8 رکنی بینچ سے وضاحت تو نہیں مانگی تھی الیکشن کمیشن نے، میری تو بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو 8 رکنی بینچ سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، نہ 13 رکنی بینچ سے وضاحت مانگی ہے، ہم نے CMA ڈالی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس طرح کی CMAs آتی ہیں تو وہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ جو اس پر وضاحت دی ہے سپریم کورٹ نے، کیا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے پیش آئی ہوا؟ کیا ججز جو ہیں وہ اسمبل ہوئے؟ وہی سوال جو چیف جسٹس قاضی فائز نے اٹھائے تھے۔ 3 ججز تو بیٹھے ہی لاہور میں ہیں، وہ تو اسلام آباد میں موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر جو یہ اس ٹائم پر وضاحت دینے کا مقصد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنا اجلاس کر رہا ہے، وہ تو کہیں نہیں دار ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے امور کے اندر، الیکشن کمیشن سورسز سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے امور کے اندر سپریم کورٹ کیوں مداخلت کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ اگر غیر قانونی غیر آئینی وضاحت کریں گے تو اس کا ہم پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے سورسز بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ادارہ ہیں، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کی کیا جانے والا بنایا جانے والا قانون وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے۔ کیوں نہیں نوٹیفائی کر رہے ویسے؟ ایک چیز تو یہ بات کی، دوسری بات آپ کہہ رہے تھے جی کہ آج جی میں کہہ رہا ہوں وہ ذرائع سے آپ خبر دے رہے ہیں، میں اس سب یہ عرض کر رہا ہوں اگر الیکشن کمیشن کی یہ رائے ہے تو بار بار وہ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ سن تو لو یار سوال پہلے ایک جو انہوں نے اپلیکیشن ڈالی، اب یہ دوسری پٹیشن ڈالی، تو اگر آئین کا جو ہے ان کو اتنا زیادہ لحاظ ہے، ان کو آئین کی اتنی زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے، لا آف دا لینڈ کی سمجھ ہے، تو بار بار کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا بھی وقت ضائع کریں، عدالت کا بھی وقت ضائع کریں، ابھی تک وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپلیکیشن ڈالی تھی، یہ 8 رکنی بینچ نے پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب امپورٹنٹ بات آپ سمجھیں، پہلے تحریک انصاف کی جیت ہوگی، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا آج تک پاکستان تحریک انصاف کوئی پارلیمانی جماعت ہے قومی اسمبلی میں؟ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے نا یہ، آج تک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، یعنی اگر انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا، تحریک انصاف کا وجود ہی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے، تو نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جیت ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی آپ نے کہا نا تحریک انصاف کی جیت ہے، جیت ہوتی ہے لیکن ان کو جو ٹرافی ملنی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ یہ آرڈر پڑا ہے نا، میں تو وہی عرض کر رہا ہوں۔ آرڈر کون سا جی؟ جو آج کا ہے آرڈر نہیں ہے جی، یہ وضاحت ہے، آج انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ اچھا سپریم کورٹ تو اپنا ڈیٹیل آرڈر دے چکی ہے، تو ڈیٹیل آرڈر کے بعد وضاحت کون سی ہوتی ہے؟ آج تک کبھی سنی ہے آپ نے وضاحت؟ اچھا آپ بھی کورٹ رپورٹنگ میں بھی کرتا رہا ہوں، میں نے تو نہیں سنا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیا ہو، تفصیلی فیصلہ دے دیا ہو، اس کے بعد پھر وضاحت کر رہے ہیں ناظرین۔ اب یہ الیکشن کمیشن کو بار بار ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے، بات صحیح ہے۔ اگر الیکشن کمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم حسن ایوب کی یہ بات مانیں یا آرگومنٹ مانیں کہ جی وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ ججز، 8 ججز، ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو بھیا اسپیکر الیکشن جو نیشنل اسمبلی ہے وہ آپ کو 2 خطوط لکھ چکے ہوئے ہیں، آپ نوٹیفائی کریں مخصوص نشستوں کے جو لوگ ہیں، اسمبلی کو کمپلیٹ کریں۔ آپ یہ کیوں بار بار یہ جو آپ دے رہے ہیں ذرائع سے خبریں چلواتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے؟ او بھیا آپ کے سر کے اوپر ایک ذمہ داری ہے آئینی قانونی، آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ ٹھیک ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کریں، پھر بار بار آپ سپریم کورٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ چلو غلام حسین صاحب، اب یہ دوبارہ جو کلیریفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یہ ابھی لٹکا رہے گا یا اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یہ اس پر 100% عمل درآمد ہوگا اور فوراً ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا تو منڈے کو ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دو، یعنی دے مین بزنس۔ اور اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز فیصلہ دیں اور وہ آپ آج ہم نے ایک اور وضاحت مانگی ہے، آج ہم یہ پوچھے ہیں، ایک اور اجلاس کیا ہے، ایک اور اجلاس کیا ہے، یہ ایک اور مزید اجلاس کیا ہے،
उनका हुण कर लो जिन्हें इजलास करने ने. Now you will face the music. You cannot play havoc with the Constitution and the Supreme Court of Pakistan. अब चौधरी साहब ये तो ज़ाहिर है आपकी राय सामने आ गई, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें का फैसला होना था. हसन, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद हम कर लेते हैं. वो ये कि हाँ नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब मखसूस नशिस्तें आपको लग रहा है कि इस वोटिंग के अंदर वो शामिल होंगी, उससे पहले ये फैसला कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या मेरा ख्याल है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से तो आज ही इसको मंजूर कराए जाने का कभी इम्कान है. तो सेनेट का तो कोई ताल्लुक भी नहीं है मखसूस नशिस्तों से. तो रहा सवाल कि अगर तो वो नोटिफाई हो जाते हैं मंडे को, अगर वो इजलास होगा नेक्स्ट, और मंडे तक क्या इंतज़ार करती है आईनी तरमीम या नहीं करती, ये मैं कुछ कह नहीं सकता. लेकिन वो आज भी लिखा हुआ पीछे आपके कि एक भी मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी ताकत को नहीं मिलेगी, बताया हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ आज भी नजर आ रहा है. बिल्कुल सही तो है. वो मैं कह रहा था कि जो पीटीआई वाले आज़ाद है ना, ये मादर पिदर आज़ाद हैं. ये भी आप देख लीजिएगा इन्हीं जो आईनी तरमीम के अंदर ये डेवलपमेंट. हाउ डू यू सी हैदर नकवी साहब? देखिए, पहली बात तो ये आपने एक फैसला दे दिया ना. जब आपने फैसला दे दिया तो आप बार बार क्यों वजाहत दे रहे हैं उसकी? चलें, अब आप वजाहत भी दे रहे हैं, फैसले के ऊपर फैसला सुना रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को सुन तो लें. आप दूसरी पार्टी को सुने बगैर वजाहत पे वजाहत दिए जा रहे हैं, वजाहत पे वजाहत दिए जा रहे हैं. आप अपने फैसले को भी मशकूक बना रहे हैं. तीसरी बात यह कि जब दो पार्टियों के दरमियान डिस्प्यूट होता है ना, अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान डिस्प्यूट है, तो इसको तीसरी पार्टी सॉल्व करती है. अब इस केस के ऊपर एक केस होना चाहिए जिससे ये फैसला है, उसमें जो भी बेंच बने वो फैसला करे. बार बार ये वजाहत देके अपने फैसले को खुद मशकूक करते हैं. नकवी साहब, एक तो बिल्कुल आपकी बात, आपकी राय, लेकिन वजाहत उनसे मांगी गई है, वो खुद नहीं दे रहे, क्योंकि फैसले के ऊपर पार्टी को भी सुने ना. फिर अगर वजाहत मांगी गई है, दूसरी पार्टी को बुलाएं कि आप खड़े हो, जरा हमें बताएं कि अमल दराम. नकवी साहब, आपकी बात आ गई ना. देखिए, मैं भी कह रहा हूँ कि जो एक शॉर्ट ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, पिटिशन एप्लीकेशन की शक्ल में जो भी वो जमा करवाई गई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी और एक्सप्लेन कर दिया. तो चूंकि उनसे मांगी गई वजाहत, उसकी वजह यह है कि फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था. जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, उनसे भी सवाल किया जाए. अच्छा, क्योंकि उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद हो नहीं रहा था, इसलिए वो बार बार ज़ाहिर है फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो उसका भी आइन में तरीकेकार मौजूद है. जी, वो तरीकेकार लिखा हुआ है उसके अंदर. अच्छा, आगे बढ़ते.